الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم یہ سورہ توبہ کی 112ویں آیت پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ فروخت کرنے والے ہوتے کیسے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ وہ التائبون ہیں، عابدون ہیں، حامدون ہیں، سائحون ہیں، راکعون ہیں اور ساجدون ہیں. آگے فرمایا کہ آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. اس پہ ایک دن میں نے ایک دو جملے عرض کیے تھے. عام سادہ ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور منکرات سے، برائیوں سے روکتے ہیں. یعنی جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. اب معروف کا معنی یہاں نیکی، آمرون بالمعروف، یہ عام اصطلاح ہم اسکولوں کی کتابوں میں بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو معروف کا معنی ہم نیکی کر، ترجمہ آپ پڑھیں گے تو اس کا معنی نیکی لکھا ہوا ہوگا. لیکن جو اکثر میں آپ سے کہتا ہوں کہ چونکہ ہماری اردو زبان کے پاس ترجمے کے لیے لفظ نہیں ہوتے تو مجبوراً پھر ہمیں
یہ الفاظ استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ عربی زبان میں معروف کہتے ہیں وہ اچھا کام جو ہر انسان خود بخود جانتا ہے، وہ فطری ہدایت جس کا ہر انسان کو خود علم ہے۔ یعنی یہ اللہ والے کوئی اپنی طرف سے اس کو نہیں حکم دے رہے ہوتے، بلکہ یہ معروف اس کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے۔ یعنی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ وہ اجنبی ہے کہ یہ یار مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پتہ تو اس کو پہلے ہی ہے۔ اب کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ اچھی چیز ہے؟ ہر کسی کو پتہ ہے سچائی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، کس کو نہیں پتا؟ دھوکہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، کس کو نہیں پتا؟ تو وہ جس کے اندر معروف ہے نا، جس کو وہ پہلے ہی جانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، اسی سے لفظ معرفت ہے نا، جس کا معنی آپ پہچان کرتے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بڑی عجیب ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پہلے علم ہے، یعنی جن چیزوں کو وہ پہلے علم رکھتا ہے، نہیں، جن چیزوں کی وہ معرفت رکھتا ہے۔ عربی زبان میں علم اور معرفت میں یہ فرق ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی چیز کا علم ہو لیکن معرفت نہ ہو۔ ایک بندہ، میں سادہ مثال عرض کرتا ہوں، میرے متعلق کوئی انسان کسی کو بتانا شروع کر دے کہ انہوں نے ایسے اسکول سے، کالج سے، یونیورسٹی سے پڑھا اور اب فلاں اسکول میں پڑھاتے ہیں، فلاں کالج میں لیکچر دیتے ہیں، فلاں مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، یہ ان کا انداز تکلم ہے، تو علم تو اس کے پاس میری ذات کا آ جائے گا نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں کہیں بازار میں جا رہا ہوں تو مجھے دیکھ کر بھی وہ نہ پہچانے، معرفت نہ ہو، اس کو پہچان نہ ہو۔ تو یہ پہچان کا درجہ علم سے آگے کا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے، آمرون بالمعروف، معروف کا حکم دیتے ہیں جن کو وہ پہلے ہی پہچانتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، ان اچھی چیزوں کا وہ حکم دیتے ہیں۔ اس کے لیے جو میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ جو قوم امر بالمعروف، نیکی کا، اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دے اور برائی سے روکنا چھوڑ دے، یہ دو کام چھوڑ دیں جو لوگ، ان پر پھر برے لوگ حکمران مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف حکمرانوں کو نہیں کہنا، یہ اس معاشرے کی بدبختی ہے کہ جس کام کا اللہ نے ان کو حکم دیا تھا انہوں نے برا نہیں کیا، تو اس قوم پر پھر برے حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگلا جملہ تو ہلا دینے والا ہے کہ برے لوگ ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں اور پھر ان کے نیکوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے نیک دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ میں جب 2016 میں حج کے لیے گیا تھا نا، تو یہ روایت مجھے میدان عرفات میں بھی اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے بھی اکثر یقین جانی ہے
کہ اس سال سعودی حکومت نے یہ بتایا تھا کہ 19.5 لاکھ لوگ حج کرنے آئے۔ میدان عرفات میں چونکہ سب اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ، یہ حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں، باقی دنوں میں کچھ لوگ مدینہ شریف ہوتے ہیں، کچھ مکہ پاک ہوتے ہیں، لیکن یہ 5 دن لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مینا میں بھی 3 دن، عرفات میں بھی، مزدلفہ کی رات میں۔ تو میں اس وقت یہ سوچتا تھا کہ 19.5 لاکھ لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں مولا فلسطین پہ رحم کر، اور اللہ دعا نہیں سن رہا۔ 19.5 لاکھ خانے کعبے میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا اللہ کشمیر کو ہندوؤں کے مسلط سے عذاب سے نجات دے، تو اللہ ان کی دعا ہی نہیں سن رہا۔ کبھی سوچا ہے اس بات پہ؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر برے لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیکوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر تم نے یہ 2 کام چھوڑ دی، امر بالمعروف چھوڑ دیا، نہی عن المنکر چھوڑ دی۔ اب ہم اس کو بڑا آسان سا سمجھتے ہیں۔ آگے چل کے میں ایک بڑھیا بات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو خطبہ ہے، اس خطبے میں ایک جگہ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو امر بالمعروف کا حکم دیا ہے، یہ امر بالمعروف کا حکم اس لیے دیا ہے مصلحۃ للعامہ، تاکہ عام عوام کی مصلحت ہو جائے، اصلاح ہو جائے، اس لیے اس کا حکم عامہ کی بات کی ہے، کسی 1-2 فرد کی بات نہیں، عوام کی بات کی۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اس خطبے کو جب آپ پڑھتے ہیں تو ہمارے ہاں مصلحت کسے کہتے ہیں؟ مکاری کو، دھوکہ دہی کو، ظلم کو دیکھ کے خاموش رہنے کو مصلحت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مصلحت یہی ہے۔ بڑھیا جملہ نہج البلاغہ میں سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، آپ کے خطبے کا وہ بڑا کمال کا جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس لیے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بڑا تگڑا ہے، اگر میں نے سچ بات کی تو یہ مجھے تکلیف ہو جائے گا، تو وہاں ظلم پہ خاموش رہنے کو تو مصلحت سمجھتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ نیکی کا حکم کرنے سے نہ تو موت ہی قریب آتی ہے، نہ رزق میں کمی آتی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں سرکار مولا علی کا خطبہ ہے۔ او بھائی اسی وجہ سے تو نہیں نا یہ کام کرتا۔ آج پھر وہ آپ کہیں گے کہ گرامر کی طرف ہم چل پڑے۔ مصلحت بھی عربی زبان میں اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے پہ چل کے انسان اپنی منزل پہ پہنچ جائے، اس راستے کا نام مصلحت ہے۔ مثلاً اگر کوئی بندہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لے، تو کوئی اس کو دانا نہیں کہے گا، حکیم نہیں کہے گا، چونکہ میڈیکل کالج سے راستہ انجینئرنگ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مصلحت عامہ کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ معروف کا حکم اس لیے کرنا ہے کہ لوگ اس راستے پہ چلیں جہاں انہیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ ایک چیز میں بڑی قرآن کریم میں دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ ہائے ہائے،
اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کوئی قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس لیے یہ نازل نہیں کیا کہ آپ دن رات اپنی جان کو مشقت میں ڈالتے ہیں کہ ان لوگوں کی نجات ہو جائے۔ یہ امر بالمعروف کے لیے ضروری تھی۔ آیتیں اور بھی ہیں لیکن یہ آیت کم از کم سورہ طٰہٰ کی آپ کے ذہن میں رہے کہ جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوتا ہے، اس پہ کوئی ظلم و ستم بھی کرے تو وہ اس کی اصلاح کی سوچتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کو وہ راستہ نصیب ہو جائے، یہ ناکام نہ ہو۔ لیکن اس سارے موضوع کو میں ایک جملہ عقیدے کا پہلے عرض کر دوں آپ کو کہ انسان اس راستے پہ چلتا کیوں ہے جہاں وہ ناکام ہوتا ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ کا ذہن یہ کلیئر نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ کو نہ قرآن کی سمجھ آئے گی، نہ حدیث رسول کی سمجھ آئے گی، نہ دین کی سمجھ آئے گی۔ اللہ نے مجھے اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا۔ یہ 8ویں پارے میں بھی جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ اترنے کا حکم ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ چند کچھ وقت کے لیے تم نے اس دنیا میں ٹھہرنا ہے، رہنا یا جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ مجھے خلق ہی آخرت کے لیے کیا گیا ہے، اس دنیا کے لیے تو مجھے پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ اگر یہ بات انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ میں اس دنیا کے لیے تو پیدا ہی نہیں ہوا، تو اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور متنبی نے کیا کہا تھا؟ یہ ہمیں ایم اے عربی کے کورس میں بھی یہ شاعر ہے بہت بڑا عربوں کا، عربی سیکھنے کے لیے نا اس کے دیوان سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے ایم اے عربی میں بھی۔ اور یہ جو بڑے بڑے مفتی بنتے ہیں نا، درس نظامی جسے کہتے ہیں، اس کورس میں بھی ہماسہ اور متنبی پڑھائے جاتے ہیں۔ تو متنبی نے ایک بڑا کمال کا جملہ کہا تھا۔ اس نے کہا اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ مجھے اس دنیا کے لیے خلق نہیں کیا گیا، یہ کافی نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب نے اس دنیا کو چھوڑ دیا، اس کے بعد بھی تجھے یہ یقین نہیں آتا کہ اللہ نے مجھے اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جن سے آ کے پوچھا گیا تھا کہ اگر آپ اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو قیامت تک بادشاہی آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ بھئی ہمیں اللہ نے اس دنیا کے لیے خلق ہی نہیں کیا، اسی لیے نہ کوئی نبی یہاں رہتا ہے، نہ کوئی ولی رہتا ہے، نہ اصفیاء میں سے کوئی رہتا ہے، نہ موسیٰ، نہ فرعون، نہ نمرود، نہ ابراہیم، ہر کسی نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اور اس دن شاید میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اگر آپ توحید کو ذات اور صفات سمیت اللہ کو مانیں، آپ مسلمان نہیں ہوں گے، آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے جب تک آپ ساتھ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کی توحید کو بھی ذات اور صفات کے ساتھ ماننا ہے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذات اور صفات کے ساتھ ماننا ہے۔ اب بھی آپ مسلمان نہیں ہوں،
اب بھی آپ صاحب ایمان نہیں ہوئے جب تک آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ آخرت پہ میرا مکمل یقین، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ مجھے اللہ نے خلق ہی آخرت کے لیے کیا ہے، اور ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ وہ زندگی دائمی ہے، ابدی ہے۔ ایک دفعہ ایک جگہ بڑا یہ مسلمانوں میں اور کافروں میں یہ مناظرہ ہو رہا تھا۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ کافروں اور مسلمانوں میں یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی مر گیا اور ختم ہو گیا، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، آخرت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس مسلمان اسکالر نے ایک بڑا جملہ کہا، اس نے کہا دیکھو، جس اللہ کی مخلوق نے ختم نہیں ہونا اس اللہ کو تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ جس اللہ نے انسان کو دائمی پیدا کیا ہے۔ تو جب تک یہ کنفیوژن رہے، دیکھیے میری ساری تگ و دو اگر اس زندگی کی کامیابی کے لیے اور آخرت، 24 گھنٹے میں کتنا آخرت کے متعلق سوچتا ہوں، موت کے متعلق سوچتا ہوں جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کو تو میں نے آزمائش کے لیے پیدا کی ہے۔ تخلیق انسانی کی جتنی آیات ہیں، چلو 2 میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی کو خلق کیا اور موت کو خلق کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے۔ بھائی جہاں بھی تخلیق انسانی کی بات ہوئی ہے وہاں اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس دنیا کے لیے تجھے پیدا نہیں کیا، یہاں تو تجھے آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہاں تو مصائب ہیں، بیماریاں ہیں، بھوک ہے، مال اور جان کا نقصان ہے، کہیں بیٹے کا لاشا اٹھانا پڑتا ہے، کہیں کینسر کے مرض سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہاں تو آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ کہیں کسی کی اولاد نافرمان نکل آئی، کہیں کسی کو بیوی سے بڑے دکھڑے ہیں، بیوی کو خامد سے بڑے گلے ہیں۔ کیا ہے اس دنیا میں؟ ابتلا ہے۔ سورہ دہر کی پہلی آیت، یہ 2 آیتیں تو کم از کم ذہن میں رہے۔ بہت سی آیات ہیں تخلیق، جہاں بھی اللہ نے انسان کی تخلیق کی بات کی، کہا دنیا میں تمہیں ہم نے ابتلا کے لیے بھیجا ہے۔ حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئًا مَّذْکُورًا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے، حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھی۔ مثلا میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا کوئی نام و نشان نہیں تھا، میں تو قابل ذکر ہی نہیں تھا، میرا کون ذکر کرتا تھا؟ میرا ذکر ہوا ہے میرے پیدا ہونے کے بعد۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان پہ یہ سوچ لے کہ وہ وقت جب تو قابل ذکر ہی نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، تیرا کوئی ذکر نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، امشاج، امشاج عربی زبان میں کہتے ہیں ملے جلے پانی کو۔ ہاں یعنی یہ کوئی صرف باپ کی طرف سے نہیں تھا، ماں کی طرف سے بھی تھا اور باپ کی
امشاج، ملے جلے پانی سے ہم نے اس کو پیدا کیا. نبتلی ہے تاکہ ہم اسے ابتلا میں ڈالیں، آزمائش میں ڈالیں. تخلیق انسانی کی جہاں بھی کوئی آیت آئے گی اس کے ساتھ ابتلا کا ذکر ہے، آزمائش کا ذکر ہے. میں حدیث قدسی عرض کرنے سے پہلے یہ آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ اس انسان کا اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ اس دنیا میں راحت چاہتا ہے، اس دنیا میں سکون چاہتا ہے. اب ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس جگہ پہ لا کے آپ کی فکر کو دعوت دی ہے. اب 24 گھنٹے میرے کس کام میں گزرتے ہیں کہ مجھے یہاں راحت ملے، سکون ملے. اب اس راحت اور سکون کے لیے میں ظلم بھی کر رہا ہوں، بہن بھائیوں کا مال بھی کھا رہا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہوں، رشوت بھی لے رہا ہوں. مقصد پیچھے کیا ہے؟ سکون، کہ مجھے سکون مل جائے. اللہ فرماتا ہے بے وقوف، جب تجھے بتا دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں سکون نہیں ہے، سکون تو اللہ نے جنت میں رکھا ہے. جہاں رکھا ہے اس کے لیے تو کوشش نہیں کرتا. فرمایا جب کوئی اس دنیا میں راحت تلاش کرتا ہے تو پھر اس کو راحت کبھی نہیں ملتی، کیونکہ یہاں تو تھی نہیں، وہاں کے لیے اس نے کوشش نہیں کی. جہاں راحت تھی وہاں کے لیے تو اس نے، یہ تو نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد سارے کہیں گے یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اس جنت کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جس نے اس دنیا میں راحت تلاش کی اس کو پھر راحت کہیں نہیں ملتی. کئی دفعہ ہم رشتے بھی اسی لیے جوڑتے ہیں نا کہ یہاں راحت ملے. یقین جانیے میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ صرف کسی کا مال و دولت دیکھ کے اور اعلیٰ عہدہ دیکھ کے اس لیے بیٹی کا رشتہ کر دیا کہ اس بندے کے پاس دولت بڑی ہے یا وہ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہے، حالانکہ وہ اللہ کا باغی تھا، شرابی تھا، بدکار تھا، سود خور تھا، حرام خور تھا، لیکن تو نے وہ ساری چیزیں نظر انداز کی صرف اس لیے کہ میری بیٹی کو یہاں سکون ملے گا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی بد کردار انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی اس لیے کر دی کہ اس کے پاس منصب ہے اور دولت ہے، اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا. اس نے ظلم کیا اپنی بیٹی کے ساتھ. اس دنیا میں راحت نہیں ہے. مجھے مولا کا وہ جملہ بڑا یاد آتا ہے. ایک نوجوان نے نا ایک بوڑھے کا سامان اٹھایا ہوا تھا. ہونا چاہیے بھائی، یہ ہمارا کلچر ہے، اسلامی کلچر ہے، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کوئی کمزور آدمی ملے تو اس کا بوجھ اٹھا لینا چاہیے. بوجھ اٹھایا تو بابا جی اپنی منزل پہ پہنچے تو نوجوان کو دعا دی، کہا اللہ تجھے کوئی غم نہ دکھائے، کوئی مصیبت نہ دکھائے. بھائی بزرگ یہی دعائیں دیتے ہیں نا. تو جو ہی اس بابا جی نے نوجوان سے کہا، مولا علی سرکار وہاں کھڑے تھے، تو تربیت کا انداز دیکھیے نا. جب بابا جی نے کہا کہ اللہ تجھے کوئی غم اور کوئی مصیبت نہ دکھائے، تو مولا علی سرکار نے فرمایا بابا جی اسے موت کی دعا دے رہے ہیں، اس کو موت کی دعا دے رہے ہیں.
اس نے کہا حضور نہیں، میں تو زندگی فرمایا جب تک زندگی ہے اس وقت تک تو آزمائش ہے، جب تک زندگی ہے اس وقت تک تو انسان آزمائش میں ہے۔ یہاں مصائب بھی آنے ہیں، تکالیف بھی آنی ہے، ابتلا بھی ہے۔ اس لیے وہ انسان کبھی راحت نہیں پاتا، وہ کبھی سکون نہیں پاتا جو اس دنیا میں سکون تلاش کرتا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے سکون کے لیے بنائی نہیں ہے، آزمائش کے لیے بنائی، امتحان کے لیے بنائی، یہاں نہیں رہنا۔ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا کے لیے خلق ہی نہیں کیا، وہ جو لا فانی ذات ہے اس نے مجھے فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا، مجھے باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ورنہ پھر وہ کہہ دیتا کہ جا جو تیرا جی چاہے کرے۔ نہیں، جب بھی میں ادھر ادھر ہونے لگتا ہوں وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے میری رہنمائی فرماتا ہے، مجھے فنا نہیں نہ ہونے دینا چاہتا، مجھے باقی رکھنا چاہتا۔ تو یہ کبھی بھی دیکھیے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں، شاید کسی جمعے پہ میں نے وہ المومن للمومن ست خصال، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر مومن کا دوسرے مومن پہ 6 حق ہیں، ہر مومن دوسرے مومن پہ 6 حق رکھتا ہے۔ مثلاً اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، یہ مومن کا حق ہے۔ اور بڑھیا جملہ ہے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کام چھوڑ کے جنازے میں جایا کرو، اس لیے کہ تم باقی کام تو پھر بھی کر لو گے، اس کا آخری حق ہے، اس نے اب واپس نہیں دنیا میں آنا۔ لیکن ہم چونکہ اللہ رسول کا حکم سمجھ کے نہیں نا جنازہ پڑھتے، ثواب ویسے بڑا ہے۔ ہاں، ایک قرات کا جو صرف جنازہ پڑھتا ہے، جو دفنانے تک رہتا ہے تو 2 قرات کا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک قرات کیا؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر ثواب، جو صرف جنازہ پڑھ کے آ جائے، اور جو دفنانے کے اس کو 2 قرات کا ثواب۔ کندھا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور سلیقہ بھی سکھایا ہے کہ دائیں طرف کندھا دے، پھر پیچھے طرف آ جائے، پھر دوسری طرف ایسے آ جائے۔ اور میں یہ جو جملہ پتہ نہیں پہلے آپ سے کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن اکثر جہاں بڑے بڑے لوگوں کے جنازوں میں جاتا ہوں وہاں میں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں، کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ کاش آپ اللہ رسول کا حکم سمجھ کے کبھی جنازہ پڑھیں۔ جب اللہ رسول کا حکم سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر غریبوں کے جنازے بھی بڑے بڑے ہوں گے۔ جب ہم مسلمان اللہ کا حکم سمجھ کے، رسول اللہ کا حکم سمجھ کے جنازہ پڑھیں گے نا تو پھر غریبوں کے بھی بڑے بڑے جنازے ہوں گے۔ ہاں، پھر صرف لٹیروں اور ڈاکوؤں اور راشیوں کے بڑے بڑے نہیں ہوں گے، لیکن آج کل غریبوں کے جنازے چھوٹے ہوتے ہیں، بدماشوں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت ہو جائے، یہ مومن کا حق ہے۔ یہ ہم مسجد میں بھی اسی لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہمسایوں کا، قریبی رشتہ داروں کا، جس بیمار کا بھی پتہ چلے اس کی عیادت کے لیے جانا، یہ مومن کا حق ہے۔ چھینک آ جائے تو وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے، یہ اس کا حق ہے، آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ دعوت دے تو وہ قبول کرنی،
اچھا، وہ کچھ لوگوں نے یہ 5 ہی لکھے ہیں، میں البتہ 6 عرض کر دیتا ہوں۔ میں جو خاص اسپیسیفک جہاں لے کے آنا چاہتا تھا، سرکار نے فرمایا ایک مومن کا دوسرے مومن پہ ایک حق یہ ہے کہ جب وہ موجود نہ ہو تو اس کا بھائی اس کی عزت کا تحفظ کرے۔ یہ ایک مومن کا حق ہے کہ میرا بھائی کوئی یہاں اس محفل میں موجود نہیں ہے اور اس کے متعلق بد کلامی شروع ہو گئی ہے تو میرا فرض ہے کہ میں روکوں، اور اگر یہاں میں ڈر جاؤں کہ یہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے تو اس کو کیا پتا کہ عامت الناس کی مصلحت کیا ہوتی ہے۔ جو سیدہ فاطمہ زہرا کا جملہ اصل میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ہاں، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر فرمایا کہ اس محفل سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اگر تم اپنے بھائی کی عزت کا تحفظ نہیں کر سکتے، ایمان والے بھائی کی بات ہو رہی ہے، ہاں، تو پھر اس محفل سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ لیکن یہ اس موقع پہ مولا علی سرکار نے فرمایا تھا کہ نہ تو اس وقت موت ہی تیرے قریب آئے گی، نہ تیرے رزق میں کمی آئے گی کہ میرا افسر ناراض ہو گیا تو نوکری سے نکال دے گا۔ یہی وہ بنیادی بات تھی جو حضرت بلال کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، امیہ بن خلف نے جب کوڑا دیا تھا نا آپ کے ہاتھ میں، مار رہا تھا حضرت یاسر کو، حضرت عمار کے باپ کو، تو تھک گیا مار مار کے، تو حضرت بلال چونکہ غلام تھے اس کے، کوڑا دیا کہ مارو۔ فرمایا میں اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ مکے کی سرزمین پہ پہلی بغاوت تھی۔ سرداران قریش تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی غلام ایسی جرت کر سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ حق بات کہنے سے نہ موت قریب آتی ہے نہ رزق میں کمی آتی ہے، اور اللہ نے مجھے ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ مجھے اللہ نے پیدا آخرت کے لیے کیا ہے۔ جتنی جلدی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اتنی جلدی یہ زندگی آسان ہو جائے گی، اور جو لوگ بھی اس دنیا میں راحت تلاش کرتے ہیں، یہ اللہ کا فرمان حدیث قدسی ہے کہ اس کو پھر راحت کہیں بھی نہیں ملتی۔ یہاں تو ذلت اور رسوائی ہے ہی ہے۔ اللہ نے اپنے دوستوں کو کس نشانی سے، میں تو کئی دفعہ یہ کہتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا ولی رات کو کوئی 1000 نفل پڑھتا ہے، بلکہ اب وقت ہو گیا ہے۔ ایک شخص سرکار مولا علی کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا، کہنے لگا حضور ہم جس قافلے میں آئے ہیں نا، فلاں بندہ بڑا نیک ہے۔ فرمایا کیا کرتا تھا؟ حضور جہاں بھی ہم پڑاؤ ڈالتے تھے نا تو مصلی بچھا کے نا نوافل، فرض نماز تو ظاہر ہے سارے ہی پڑھتے تھے، تو وہ نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ مولا نے فرمایا اس کا گھوڑا کون باندھتا تھا؟ مولا علی سرکار نے پوچھا اس کا گھوڑا کون باندھتا تھا؟ حضور وہ تو میں باندھتا تھا۔ اس کو چارہ کون کھلاتا تھا؟ حضور وہ تو ہم اس کی خدمت کرتے تھے۔ فرمایا اس کے نوافل پڑھنے سے تو بہتر ہے جو اس کے کام آتا تھا۔ اور یہی بات میں نے حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کی سوانح حیات میں پڑھی۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی سائل دروازے پہ ہو تو حجرے میں نوافل پڑھنے کا مزہ نہیں آتا۔ انسانوں کی اصلاح اور مصلحت کے لیے زندگی کو وقف کرنا، یہ سنت رسول ہے، یہ ہے امر بالمعروف۔
کہ وہ تیرے ساتھ جتنی جی چاہے دشمنی کرے، تیری یہ خواہش ہو کہ یہ اس راستے پہ چلے اور کامیاب ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تائبون، عابدون، حامدون، یہ ساری صفات آپ نے سیکھیں، اور یہ خصوصی طور پہ، اور یہ میں آخری جملہ آپ کو عرض کر دوں، جس قوم سے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ختم ہو جاتا ہے، نہ اس کے عقائد بچتے ہیں، نہ اس کی عبادات بچتی ہیں، نہ اس معاشرے کا اخلاق بچتا ہے، نہ انسانی ویلیوز، نہ اخلاقی، کچھ نہیں بچتا اس معاشرے کا۔ ہم نے اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کو بے حیائی کا لباس پہننے سے منع نہیں نہ کیا، تو اب کس سٹیج پہ کھڑے ہو گئے؟ یہ چونکہ ایام فاطمیہ ہیں، اس لیے میں سیدہ پاک کا ساتھ ساتھ ذکر کرتا رہتا ہوں۔ سیدہ پاک نے فرمایا تھا بچپن میں 2-3 سال کی بچی کو پورا لباس پہنا شرم و حیا والا، تاکہ جب وہ بڑی ہو تو اس کو بے حیائی سے ویسے ہی نفرت ہو جائے۔ یہ نہیں کہنا کہ بچی ہے کوئی بات نہیں۔ تو امر بالمعروف آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔